الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں ہمارا آج کا درس جو ہے وہ تیسری مجلس ہے فصلت آیت نمبر 30۔ گزشتہ جو ہم نے اختتامی آیت تلاوت کی تھی وہ ہے وقال الذین کفروا ربنا، قالوا ربنا۔ آج ان الذین قالوا ربنا، تو آپ نے فرق محسوس کیا؟ گزشتہ کی آیت میں بھی قالوا، آج کی آیت میں بھی قالوا۔ پہلی گزشتہ کی آیت میں ربنا اور آج کی آیت میں ربنا، تو ربنا سے شروع ہوگا درس ہمارا۔ تو اب یہ فرق جو ہے اس کو سمجھنا ہے، اور یہی بنیاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ شان بندگی اور پھر بندہ نوازی، یعنی مہمانی، ہماری میزبانی، اور کون کرے گا؟ رب العرش العظیم۔ تو یہ پہلا جو مضمون ہے 3 آیتوں میں یہی ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ ہمیں جو ظاہر ہے کہ شان بندگی یعنی بندے کو کس طرح اپنی یعنی عبدیت کے حق ادا کرنا چاہیے، تو اس کو مستحضر رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ابھی ہم یہاں وقف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ شان بندگی ہے، اب بندہ نوازی شروع ہوگی۔ تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اب اس کی وضاحت ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اب یہ نوازش بندوں کی کس کی جانب سے؟ نزلا من غفور الرحیم۔ پہلی آیت کا ترجمہ، جن لوگوں نے کہا نہیں، اقرار کیا۔ کیا اقرار کیا؟ ربنا، ہمارا رب ہی اللہ ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے نہیں، مفہوم غلط ہو جائے گا۔ ربنا مبتدا، تو گزشتہ کی آیت میں ربنا مبتدا نہیں تھا، تو مبتدا کسے کہیں گے؟ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے، تو وہ اپنے رب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے رب کے بارے میں اقرار کر رہے ہیں، اس کی خبر دے رہے ہیں۔ تو ترجمہ خیال میں رکھیے، ہمارا رب اور خبر اللہ۔ پھر جمے رہے، استقاموا، ثابت قدم رہے، پختگی سے قائم رہے، یہ استقامت کا مطلب ہے۔ تو بندہ نوازی اترتے ہیں، اتر رہے ہیں، اتریں گے ان پر فرشتے، کہیں گے لا تخافوا، آئندہ کے لیے کسی طرح کا خوف، اندیشہ تم میں نہیں ہونا چاہیے۔ خوف ہمیشہ آئندہ کے لیے ہوتا ہے، جو چیز ابھی واقع نہیں ہوئی۔ ولا تحزنوا، اور گزشتہ جو ہو چکا اس پر آپ کو کسی طرح کا رنج و غم و الم نہیں کرنا چاہیے۔ خوش ہو جاؤ جنت سے۔ کون سی جنت؟ جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے۔ ہم تمہارے اولیاء، حامی، مددگار، دوست، یہ ولی کے معنی ہوتے ہیں۔ اب جو ہم نے ترجمہ کیا نا، اترتے ہیں، اترتے رہیں گے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، تو یہ آیت اس معنی کو سپورٹ کر رہی ہے کہ دنیا میں بھی اترتے ہیں، ابھی بھی اتر رہے ہیں۔
اور تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو چاہو اور جو مانگو، تشتہی جو چاہو تدعون جو مانگو۔ اور یہ پھر آخر میں تیسرا فقرہ کہ نزلا من غفور رحیم۔ تو شروع کرتے ہیں ربنا سے۔ اقرار، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ربنا، ہمارا رب وہی عبادت کے لائق ہے۔ سارے لوگ رب کو مانتے تھے، لیکن رب کو ماننے کے باوجود بھی عبادت کا مستحق کسی کا لات، کسی کا منات، کسی کا عزا یہ تھا۔ اس لیے وہ کہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا جو رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، پالنکار ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ مبتدا، رب اپنے لوازمات سے مل کر خبر، وہاں تعریف کر رہے ہیں، اقرار نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ہے نا، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، تو وہاں تعریف ہو رہی ہے۔ تو تعریف آپ اللہ کی کریں، لیکن اقرار رب وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ الہ تقاضا کرتا ہے عبادت کا، رب عطا کرتا ہے۔ تو جو ہمیں عطا کر رہا ہے، مالک ہے، وہی اللہ ہے، اس کو سمجھیں۔ تو یہ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب وہی عبادت کے لائق ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، پختگی سے رہے، مرتے دم تک رہے، وفات تک۔ اگر وہ چند سال جمے رہے اور پھر گئے تو یہ ہے اس کا چیز۔ تو ہم کس طریقے سے ڈٹے رہیں گے؟ قرین تو لگا ہوا ہے، سب سے بڑا حملہ وہ کرتا ہے موت کے وقت۔ تو سنیے گا حدیث مسلم کی، سفیان ابن عبداللہ الثقفی کہ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل لی فی الاسلام قولا، اسلام میں مجھے ایک ایسی بات بتاؤ، لا اسألک احدا غیرک بعدک، جو بھی الفاظ ہیں کہ مجھے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ کیا فرمایا؟ یعنی سوال انہوں نے یہ کیا کہ ایک ایسی بات بتاؤ اسلام میں کہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا قل آمنت باللہ، کہو اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جمے رہو، جمے رہو۔ لیکن کب تک جمے رہو؟ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے انس بن مالک سے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، ان الذین قالوا رب، جو ابھی تلاوت ہوئی ہے، پھر فرمایا قد قالها الناس، ناس ہے نا لوگ، اس اقرار کو کیا بہت سے لوگوں نے۔ اب قد یہ بتاتا ہے کہ پچھلے لوگ، پہلے، تو پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اقرار کیا، کس کا؟ ربنا اللہ ثم کفر، بعض حدیث میں ثم کفروا، تو چونکہ فاعل پہلے ہے اس لیے کفروا، لیکن فاعل بعد میں بھی ہے، ثم کفروا اکثرهم، تو یہ گرامر ہے، کفر بھی صحیح ہے، کفر بھی صحیح، اکثرهم۔ کیا فرمایا؟ اس کے پہلے بھی لوگوں نے اس کا اقرار کیا، اکثروں نے پھر کفر کیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فمن مات علیہا، یعنی اس پر ثابت قدم رہے، اس کلمے پر ربنا اللہ، اور اس کی موت آئے، فہو ممن استقام، تو وہ کس میں سے ہے؟ مستقیم۔ اب اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ بھائی ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہو؟ ربنا اللہ، یا یوں کہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ربنا اللہ، توحید۔ اب کیا سوچتے ہوں گے آپ لوگ؟ صحابہ کیا سوچتے تھے؟ تو ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں، غور سے سنیے، اور جو کتابوں میں پڑھے ہیں نا اسے بھول جائیے، اس لیے کہ کتابیں غیر اللہ کی، غیر کتاب الہی کو چھوڑ کر جو کتابیں پڑھے ہیں، اگر قرآن سے نہیں جڑیں تو بات سمجھ میں نہیں آتے ان کے۔ تو سنیے، مجلس کس کی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت تلاوت پڑھی، پوچھا کیا مطلب استقاموا؟
اب ہم سے پوچھا جائے تو کیا کہیں گے ہم وہی جواب دیں گے جو صحابہ نے جواب دیا. کیا جواب دیا سوچتے ہیں, اور یہی ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. فرمایا لم یذنبو, کہ پھر ان سے کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو. جواب سنے نا, ان سے کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو. اللہ اللہ, کیا جواب دیتے ہیں؟ عربی الفاظ پڑھتا ہوں تو سمجھ میں آئے. قد حملتم الامر علی اشد. کیا امر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی بات, کوئی بھی معاملہ. تو معاملہ نہیں, تم نے تو استقامت پر رہنا مشکل کام بنا دیا. دیکھیں کیا جواب, کیا جواب, کہ استقامت کے لیے کوئی گناہ صادر نہ ہو. اب یہ میں شرح کر رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ میں وضاحت کرتا ہوں کہ ابوبکر صدیق کا کلمات ختم ہوئے. کیا مطلب؟ جواب دیا لم یذنبو, کوئی گناہ صادر نہ ہو. فرمایا کہ اوہ تم نے تو بڑا مشکل کر دیا. کیوں مشکل کیا؟ اب میں ہم اپنے الفاظ میں وضاحت کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام, جنہوں نے دربار الہی کو دیکھا, انہوں نے جو دیکھا ہم نے دیکھا نہیں دیکھا. ان سے گناہ صادر ہوا, خطا صادر ہوئی. تو ہمارے بس کی بات ہے تو مشکل ہوا کہ نہیں؟ مشکل ہوا. ہو سکتا ہے ایسا کہ کوئی گناہ صادر نہ ہو. تو پھر کیا, تو آپ ہی بتائیے. اب ہم عود کرتے ہیں ابوبکر صدیق کے جواب کی طرف. تو سنو, لم یرجعوا الی عبادت الاصنام, کہہ دو ربنا اللہ, پھر بتوں کی پوجا کی طرف مت لوٹو. یہ ہے استقامت. اب انہوں نے کیوں ایسا جواب دیا؟ اس لیے کہ یہ مشرکین عرب جو ایمان لائے تھے پہلے کس کی پوجا کرتے تھے؟ لات, منات, عزا. اب ہم دوسرا جواب دیتے ہیں. تو یہ جواب ابوبکر صدیق کا نہیں, اسے کہتے ہیں شرح. اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل صحیح ہے. اگر کوئی مسیحی آ جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لا ترجع الی عبادت مریم و عیسی ابن مریم, کہ ان کے جو فوٹو لگے ہوئے مورتیاں, ان کی عبادت کی طرف نہ لوٹو. مگر یوں نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ بتوں کی پوجا سے آئے تھے. اچھا, اگر ہمارے لوگ آ جائیں مزار پرستی والے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مستقیم رہنا چاہتے ہو توبہ کر لیے, اب مزاروں کی طرف نہ جائیے. اسے کیا کہیں گے؟ شرع. باقی ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا, لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے بت ہیں ان کی طرف نہ لوٹو. تو کیا معلوم ہوا استقامت سے؟ ہم میں سے ہر ایک فرد کی خواہش ہے کہ ہم ربنا اللہ ثم استقاموا. شیطان حملے کرے گا, اب جیت کس کی ہوگی؟ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تو اترتے ہیں, فرشتے بھی پہنچیں گے. ایک طرف شیطان, دوسری طرف فرشتے. لیکن جیت کس کی ہوگی؟ اگر آپ کہیں گے فرشتوں کی, نہیں, فرشتوں تو شرط کے ساتھ اتریں گے, وہ تو شرط لگی ہے. ثم, جو مستقیم ہے, جو پختگی سے قائم ہے, تو سنیے حفاظت کیسے کریں گے؟ ہم سب کہتے ہیں ربنا اللہ, جی, تو اپنے اقرار سے, اپنے عمل سے, اپنے فعل سے. عمل فعل میں آپ فرق جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے بما کانوا یعملون, بما کانوا یفعلون. فرق ہے فعل میں, عمل میں. عمل تو جو آپ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں, جو چادریں چڑھاتے ہیں, یہ عمل ہے. لیکن ایک مومن ہے اور اس نے مریم علیہ السلام کا وہ کیا کہتے ہیں مورتی, فوٹو جو بناتے ہیں چرچ کے آگے بٹھا دیتے ہیں, اس نے بنایا اور فٹ ہو گئی, پھر اس کے خیال آیا ارے یہ میں نے کیا کیا, یہ کیا, یہ فعل ہے. تو اسے چاہیے تھا کہ یہ فعل بھی نہیں کرتا. تو کہنا کیا چاہتا ہوں, اس کی حفاظت اپنے اقرار سے, اپنے عمل سے, اپنے فعل سے, اپنے جذبات سے, اپنے احساسات سے, خلوت میں, جلوت میں ہمیشہ اس کا اعلان کرتے رہے کہ ربنا اللہ. اب جو شخص عیسی ابن مریم کی مورتی بنا رہا ہے چرچ کے سامنے, وہ اپنے جذبات اس کے کہاں گئے, احساسات کہاں گئے؟ تو حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے.
اب جب ہم ہماری حفاظت کریں گے شیطان آئے گا وسوسہ اندازی کرنے کے لیے. فرشتے اگر ہم اس نوعیت پر ہیں تو فرشتے آئیں گے. سنیے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے پہنچیں گے. یہ آیت بتلا رہی ہے فرشتے بھی پہنچتے ہیں. کہاں تک پہنچتے ہیں یہ آیت آپ کو بتائے گی. جان کنی کے وقت پہنچتے ہیں، پہلے سے ہی ہمارے ساتھ ہیں. جان کنی یعنی موت کے وقت. برزخ میں بھی پہنچتے ہیں، حشر میں بھی جب بعث میں اٹھیں گے تو بھی پہنچتے ہیں، جب حشر میں چلیں گے تو بھی پہنچتے ہیں، جنت کے دروازے پر تو بھی پہنچتے ہیں. یہ آیت آپ کے سامنے. مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ حفاظت. تو کیا کہیں گے؟ اللہ شیطان پہنچے گا، یہ کہیں گے لا تخافو، اب موت کے فرشتے آ چکے ہیں مگر تمہیں آئندہ کوئی خطرہ نہیں. لا تخافو. اب پیچھے بچے چھوڑ چکے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، کسی کا شوہر ہے، جو بھی ہے، یہ ہے کہ تکالیف جو برداشت کیے ہیں. لا تحزنوا. ہوا؟ بتائیے کیا کر سکتا ہے شیطان؟ شیطان کامیاب نہیں ہو سکتا. وَأَبْشِرُوا، اب بشارت دیتے ہیں آپ بالکل نہ گھبرائیے، نہ غم کیجیے. جنت کی بشارت. کون سی؟ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. مزید کہتے ہیں کیوں گھبراتے ہو؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دوست، حامی، مددگار دنیا میں بھی رہے ہیں، آخرت میں بھی رہیں گے. ہے نا؟ یہ آیت بتاتی ہے نا. اگر لوگ اس آیت کو غور سے کریں اور غور سے پڑھیں، بتائے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ کسی مزارات کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ کسی شیخ کے پاس پڑھنے کے لیے؟ اچھا یہی نہیں، سورہ غافر کی 7 نمبر آیت ہم پڑھ چکے ہیں. الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. عرش کتنا قرب ہے. ومن حولہ یستغفرون للمؤمنین، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو سفارش کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں. مگر کیا ہوا؟ اللہ ہم جانتے ہی نہیں قرآن میں کیا ہے. تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم نے کیا بتایا؟ جان کنی کے وقت قبر برزخ میں سوال ہوگا. جانتے ہیں نا من ربک اور ما دینک. بتائیے کہ ایک آدمی جو اسکول گیا ہی نہیں وہ عربی میں کہاں سے جواب دے گا؟ اگر وہ اس ربنا اللہ پر قائم ہے، فرشتے القاء کریں گے، ہمت دلائیں گے. یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. اور آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، کبھی آپ سوچ میں فکر میں رہتے ہیں، فرشتے رہبری کرتے ہیں مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن بعضوں کو احساس ہوتا ہے. کیوں؟ آیت ہے. ضرورت کیا ہے؟ ربنا اللہ کی حفاظت. یہ یاد رکھیے، حفاظت کرنا ہے. کئی دفعہ ایسا ہمیشہ وہی جو میں نے بات کیا تھا نا کہ انسان عمل زوجیت یا باتھ روم میں تو فرشتے آنکھ پھیر لیتے ہیں مگر حفاظت نہیں، حفاظت سے آپ کو خارج نہیں کرتے، ان کی حفاظت کے میدان میں رہتے ہیں. جی اچھا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، سن لیجئے گا مسئلہ غور سے. ہمارے یہاں ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فتویٰ کہ جس وقت نزع کی حالت ہو تو خواتین جو ایام خاص میں وہاں سے ہٹ جائے. یہ فتویٰ ہمارے یہاں آویزہ ملے گا ہمارے علاقے میں. آپ کے یہاں اگر نہ ہو تو شکر کیجئے. نزع، ہاں نزع کیا ہے؟ یعنی جان کنی، موت. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جس وقت سکرات لگتی ہوتی ہے تو اس کو عربی میں نزع کہتے ہیں، یعنی موت کے وقت. یہ اچھا کہ آپ نے سوال کیا. کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ کیا ہے ہمارے یہاں؟ یہ ہمارے علاقہ والے سنیں، ایسی خواتین کو نکالیں. دیکھیے عقلاً بھی غلط ہے اور شرعاً بھی غلط ہے. عقلاً کیوں غلط ہے؟ مستورات کا مطلب کیا؟ پوشیدہ. آپ یہ لوگوں پہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں کون خاص دنوں والی ہے نا؟ ہاں یہ پہلا ہے بھی ہے.
کس میں؟ فتوا. ویسے تو فتوے کی حقیقت اب غیر بھی جان چکے, اب تو مذاق اڑا رہے ہیں فتوے کا. ایسا نہیں ہے, فرشتے ہمیشہ ساتھ میں ہیں. وہ تو صرف ایسے وقت میں آنکھ رخ پھیرتے ہیں فرشتے ہمیں. اچھا چلیے ان سے میں پوچھتا ہوں جنہوں نے فتویٰ صادر کیا ہے, اس دنوں والی خاتون ہے اور اس کی جان قبض کرنا ہے تو کیا فرشتے نہیں آئیں گے؟ پھر اسے کیوں باہر نکال رہے ہیں؟ فرشتے اس کے پاس بھی آئیں گے کہ نہیں؟ ہاں, پھر یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسی خاتون کو باہر نکالو, فرشتے نہیں آتے رحمت کے؟ ایسا نہیں ہے. اور رحمت اس پر بھی ہوتی ہے, رحمت اس پر بھی ہوتی ہے. وہ صرف جنوبی کا سوال ہے, کیونکہ غسل جنابت آپ کے اختیار میں ہے, آپ نے تاخیر کر دی. آپ کو چاہے تو غسل کریں, اس کا بیچارے کا کیا قصور؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا, ہم لوٹتے ہیں, مگر مسائل بھی ضروری ہے نا. ہاں, عیب کی بات ہے. کسی کو پوچھو, ساری خواتین وہاں رہیں, کسی کا باپ ہے کسی کا بھائی ہے تو باہر کیوں جائے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی برزخ میں بھی, اور یہ آیت آپ کے سامنے ساتھ میں رہیں گے. فی الحیات دنیا و فی الآخرہ. تو بات شروع ہوئی تھی قبر سے, الہام کریں گے نا جی, جب باس میں اٹھیں گے تو لوگ پریشان ہوں گے, فرشتے آپ کے ساتھ میں. باس یعنی جو اٹھایا جائے گا اسے باس کہیں گے. پھر چلے حشر, اب کون کہاں سے چل کر آئے گا, تو فرشتے ہمارے ساتھ رہیں گے کہ نہیں؟ لوگوں کو جہنم کے دہانے لے جایا جائے گا, گزشتہ قصہ ہو چکا ہے. لیکن فرشتے جنت کی طرف جاتے ہو تو ہمارے ساتھ رہیں گے. کیا کہیں گے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو یعنی آپ نے چاہا کہ یہ سمجھو انار ہے مجھے, تو آپ کو آسانی سے ملے گا. وہ اونچا ہے تو وہ نیچے ہو جائے گا. مگر کچھ چیز آپ مانگ رہے ہیں جو وہاں نہیں ہے تو مانگو, سب کچھ مل جائے گا. وہاں جو غلمان ہے, خادم ہے, جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب سنیے گا, نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. یہ اس آیت کی روح ہے. دو باتیں ہوئی, شان بندگی اور بندہ نوازی. اس میں اصل روح کیا؟ ہم حفاظت کریں, انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے. اب سنیے حفاظت کیسے ہوگی. کتنا بھی آپ نے صفات پڑھے ہوں گے, غفور کے معنی کیا اور رحیم کے معنی کیا, اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں, دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. مگر وہ معنی یہاں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. کیوں؟ پس منظر اس کا اور ہے. سنیے یہاں غفور کے کیا معنی, رحیم کے کیا معنی. بہت کچھ بتایا آپ لوگوں کو, لیکن اگر یہاں کا پس منظر اگر ذہن میں نہیں سمجھ رہے ہیں تو خالی پڑھ کے آگے چلے گئے, بولے ہاں غفور رحیم. نہیں, کیا مطلب غفور رحیم؟ یہ بہت اہم بات ہے. ہمارا اتنا استقدام ہوگا, ویلکم ہوگا انشاءاللہ, خیر مقدم ہوگا, مگر کیوں, کس بنیاد پر؟ یہ غفور الرحیم بتلا رہا ہے کس بنیاد پر. لوگوں نے جہاد کیا ہوگا, کئی ایسے لوگ ہیں کہ پوری مسجد کی رقم دے دی, میرا خرچہ ہیں ایسے لوگ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی بھی تنخواہیں دے رہے ہیں ایسے لوگ, خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, سنیں گے کہ یہ جو تمہارا خیر مقدم ہوگا فرشتوں کا, یہ تمہارے اعمال کی بدولت نہیں, تمہارے اچھے اعمال کا نتیجہ نہیں. اس میں خطائیں تھیں, لغزشیں تھیں, غفور میں نے ان خطاؤں کو مٹا دیا. سنیں, کیا بتاؤں میں. چلیے پورا جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, شروع کرتا ہوں, خطا ہے کہ نہیں. چلیے ربنا اللہ, داخل ہوتے ہیں اسلام میں, انٹری, لا الہ, خطا ہے کہ نہیں. مگر کسی کو علم ہے اس کا, غفور. تو یہ تو دو بنیادی چیزیں میں نے بتایا. کئی چیزیں ایسی ہیں قرآن ختم کرتے ہیں, کئی خامیاں ہیں. آپ یوں کہیں گے کہ ہمارے اعمال کے معاوضے میں, معاوضہ یعنی اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملی, نہیں. غفور, اللہ اللہ. ابھی دیکھیے وہ کتابیں جو ہے نا اسے بھول جائیے گا. رحیم, نہ اللہ کی تقدیر کو ہم جانتے ہیں,
نہ اللہ کے غفوریت کو ہم جانتے ہیں، نہ اللہ کے رحمت کو جانتے ہیں. کیوں؟ تو کتابوں میں مشغول ہیں. پھر ہم وہی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ ہے نا. ہاں، جھاڑو پوچھ کا کام سمجھتے ہیں نا. جھاڑو پوچھ بھی ایک ڈگری ہوتی ہے نا جو صفائی کا کام کرتا ہے وہ. تو یہ جو کتابوں میں ان کی مشغولیت ہے نا وہ وہی ہاں گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ. ذرا سوچو یہ تقدیر کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. ایک شخص گیا تیز دھوپ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ نہیں کہنا کہ وہ نہ جاتا، نہیں. تقدیر بتائے کہ اللہ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے نہیں. تو رحم کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہم اس کی حفاظت کریں اللہ رحم کرے گا. لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، فاحشہ عورت گناہ کبیرہ تھا کہ نہیں؟ 1 سیکنڈ میں کتے کو پانی پلایا، اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ. اللہ کے لیے نہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. تقدیر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تو معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. ہم رحم کے مستحق ہیں. بڑا گناہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پابند ہیں؟ بتائیے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے کچھ بھی کیا. سنیے، رحیمیت کی صفت اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی نہیں، لہذا تم یہ ذہن سے نکال دو کہ تم نے کیا کیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ شان بندگی کیا اور بندہ نوازی کیا، اور اس شان بندگی کی حفاظت کیسے کریں گے، اور اللہ کی قدرت کا اندازہ ہم نہیں لگا رہے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاں، اور اس کی رحمت اور اس کی غفوریت. اس کے بعد آپ اس پر سوال کر سکتے ہیں. اب سنیے، یہ تو حفاظت ہوئی. ہم تو ایسے آیت پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ثابت قدم رکھے، فرشتے ہمارے ساتھ رہیں، جیت ہماری ہو ثابت قدمی کی. جان کنی کے وقت، نزا موت کے وقت، برزخ میں بھی جواب دیتے وقت، اٹھتے وقت، حشر میں چلتے وقت، اور جنت میں تو ہیں انشاءاللہ. ہم جو کچھ کوشش کر رہے ہیں باقی کما حق کو ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے جی. لیکن اس سے بھی ایک بڑا مقام اب بتایا جا رہا ہے، تو ساتھ میں رہیے. بھائی یہ تو ہم نے حفاظت بتلائی، اب سنیے یہ حفاظت کیسے مستحکم کر سکتے ہیں ہم، وہ اب بتلایا جا رہا ہے. اور بہت اہم موضوع ہے یہ. بھائی کیسے؟ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کم حق کو نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اس کی غفوریت اور رحمیت. غفوریت یعنی وہ ڈیلیٹ کریں گے ہماری خطائیں، اور رحمیت یعنی رحمت وسعت میں لے لیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور بھی کام ہے. وہ کیا کام ہے؟ یہ ہم میں ایک محدودیت ہے، اسے ہٹانا چاہتے ہیں. مان لیجئے کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی جنت بنا رہے ہیں. یہ شریعت کا مقصد نہیں، بلکہ جسے تم نے کہا ربنا اللہ، تو اپنے یعنی اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی دعوت دو کہ ہمارا رب جو اللہ ہے اس کی طرف آئیے. یہ بتلایا جا رہا ہے. تو آپ کی حفاظت مزید مستحکم ہوگی. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ دعوت کا کام. بتائیے کتنا اہم ہے دعوت کا کام. تو یہی بتایا جائے گا کہ آپ مسجد میں گئے قرآن شریف کا پارا ایک پارا پڑھنے کے لیے، مگر ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے. تو کون افضل ہوگا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو ساتھ میں رہے دعوت کا کام کتنا اہم ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب یہ آیت جو چلے گی وہ سمیع العلیم تک تلاوت کر لیتے ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب یہاں بھی سمیع العلیم ہے، یہ بھی مختلف ہے. تو جب وہاں پہنچیں گے دیکھیے اس کی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے.
جو یوں کہے دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے، اور اعمال صالحہ کرے، اور اقرار کرے، کہے کہ اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، تو من اور احسن، یعنی اس معلوم ہوا کہ من کے علاوہ بھی ہیں، اور احسن کے معنی کیا؟ بہترین، تو معلوم ہوا کہ کم بہترین بھی ہیں، ہے نا؟ دعا الی اللہ، تو احسن کو یاد رکھیے، بہترین کو، اور دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے گا مطلب کیا؟ ربنا اللہ، ہے نا، اور اس کے رسول کی اطاعت، اور کتاب الہی کے احکام، تدبر کہیے، فہم کہیے، یہ ہے دعا الی اللہ۔ تو اس کے علاوہ بھی ہے، اس لیے کہ ومن من یہ بتلا رہا ہے، تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کسی مدرسے کا فنکشن ہے، جلسہ ہے نا، آپ بلا رہے ہیں، یہ کس میں شمار ہوگا؟ دعا الی اللہ میں شمار ہوگا؟ یہ غور کریں۔ دیکھیے ہمارے یہاں 3 قسم کے مدارس پائے جاتے ہیں، 3 کیا 4 بھی ہو سکتے ہیں، سنی ہے نا، شیعہ کے بھی مدارس ہیں، پھر ڈبل سنی، پھر جمعیت کے بھی ہیں، ہے نا، پھر جماعتوں بھی ہوتے ہیں، تبلیغی اور جماعت اسلامی سب فنکشن ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو بلانے جا رہے ہوں، اچھی بات ہے، کیونکہ وہاں کچھ دین کی باتیں ملتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دعا الی اللہ۔ اب جس فنکشن میں آپ جائیں گے دوسرے گروپ والے وہاں نہیں جاتے، تو یہ دعا الی اللہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ وہاں ایک مخصوص طبقے کے لوگ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں دین کی بات ہوتی ہے، مگر وہ مخصوص طبقے کے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ دوسرے نہیں جاتے، ہے نا، چاہے جماعت کا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دعا الی اللہ کچھ اور ہے۔ یہ لوگ مطمئن ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اس آیت پر وہ کریں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ آپ تو کسی معین طریقہ کار کی طرف لے گئے، نہیں، دعا الی اللہ۔ اس چیز کو فرق کو واضح کر رہا ہوں۔ اب جب دعا الی اللہ ہے تو پہلی صفت یہ کہ صرف اور صرف اللہ، اطاعت رسول، کتاب الہی، مگر دوسری صفت کیا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ خود بھی اعمال صالحہ پر گامزن ہو۔ تو بہت مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قولاً وعملاً، بھائی آپ کوئی بات کہیں تو عملی طور پر ثبوت دیں۔ تو دعوت دینے والے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اعمال صالحہ۔ ابھی کئی آداب ہیں دعوت دینے کے، آپ اگر دعوت دینا چاہتے ہیں تو مخاطبین کی زبان جانتے ہوں، ان کے احوال جانتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بستی میں آپ چلے گئے، وہ سب نمازی ہیں، مگر ان میں کچھ دوسری عادت ہے، آپ نماز پر ہی لیکچر دیں، بھائی نماز تو وہ پڑھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ تو یہ کئی صفات ہیں داعی کے، ان ساری صفاتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ کئی دفعے ہم نے دیکھا ہے اپنے، ان کے ایک دماغ میں ایک بات ہے تو وہ بلاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے، حکمت سے جس چیز کی ضرورت تھی اسے سمجھاتے تھے۔ تو یہ اوصاف میں مزید اضافے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چونکہ دعا الی اللہ، لیکن یہاں سنیے، بہترین اور اللہ کی طرف، اور وہ اعمال صالحہ کرے۔ مگر اب یہ تیسرا فقرہ سنیے گا، اننی من المسلمین، یہ بھی بہت اہم ہے۔ کیا مطلب؟ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں قرآن کے ذریعے، آج تھوڑا واضح ہو جائے گا۔ ایسا کیوں نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں؟ بھائی ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ سب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، خطا نہیں ہے، لیکن مسلمان ہوں میں فرق ہے۔ دیکھیے، رب اجعلنی کیا من عبادک الصالحین، نیک بندوں میں مجھے شامل کر۔ اگر کسی نبی نے کہا کہ میں نیک ہوں، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سورہ عمران میں آپ جائیں گے، کیا ہے؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ لا شریک لہ بذلک امرت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ انا اول مسلم کیوں نہیں کہتے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آج۔ اگر آپ کہتے کہ میں مسلمان ہوں، چلیے ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں سعودیہ میں آرامکو میں جو نوکریاں کرتے تھے نا، بڑی تنخواہ تھی، ٹھیک ہے نا، تو لوگ فخر کرتے تھے۔ اب دیکھو، کہتا ہے کہ میں تو آرامکو میں کام کر رہا ہوں، پیٹرولیم میں، میں
اسے یہ کہنا چاہے تھا کہ جو پیٹرولیم میں کام کر رہے ہیں ان میں میں ہوں، ان میں سے میں ہوں. دیکھو کتنا فرق ہوا. یعنی آپ ہی آپ کو ہی سرخاب کے پر لگے نہیں، مخلوق کام کر رہی ہے. تو آپ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس کمپنی میں کام کرنے والوں میں سے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں تکبر، انانیت، شیطانیت، کہ میں خلافت کے لائق تھا، فرعونیت. یہ آپ سنتے ہوں گے نا، انانیت، یہ ہے انانیت. آپ یوں نہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا اور مسلمان نہیں؟ اور پھر کیا پتہ، تو یوں کہیں کہ انا من المسلمین. اب میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، بتائیے قرآن کو سمجھنا، میں قرآن سمجھتا ہوں یا ہم قرآن کو سمجھنے والوں میں سے ہیں؟ ہاں، قرآن کو سمجھنے والوں میں سے ہم بننا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، نہیں. قرآن پڑھنا، قرآن کے سمجھنے والے ہیں آپ، ایسا نہ سمجھیے، مگر ان کو کوئی ایسا کیا میدان فیلڈ ملا نہیں کہ وہ بیان کرے. ہیں، سمجھتے ہیں، مگر یہ ان کی توفیق نہیں ملی ان کو. تو کیا کہنا چاہے، ہم قرآن کے سمجھنے والوں میں سے ہونا چاہتے ہیں. بہرحال یہ بڑا درس ہے اس میں، اس لیے کہ آیتیں بھری پڑی ہیں، انا من المسلمین من الصالحین عبادک الصالحین ہے نا، تو یہاں پر یہ درس ہے. تو سنیے گا مزید. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیکی اور برائی برابر نہیں. یہ مشہور ہے، مگر آج سنیے، نیکی اور برائی برابر نہیں، یہ تو سبوں کو پتہ ہے نا. بھائی شراب کھانے میں گیا کہ مسجد میں گیا، تو اس میں آپ کیا بتا رہے ہیں؟ تو ذرا دھیان دیجیے گا. ولا تستوی الحسنہ ولا تستوی السیئہ ہونا چاہے نا. تو سنیے، نیکی بھی برابر نہیں ہے، برائی بھی برابر نہیں ہے. کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ دو آدمی صبح کو اٹھے ایک ہی فلیٹ سے یا ایک ہی بلڈنگ سے، ایک آدمی گیا چوری چھپے شراب پینے کے لیے، ایک آدمی گیا دکان کھولنے کے لیے. دونوں برائیاں ہیں، بتائیں برابر ہے؟ نہیں. تو دو برائیاں بھی برابر نہیں ہو سکتی. اور نیکی کی مثال دے دیا، ایک آدمی خود پڑھنے کے لیے آدھا پارا، ایک معلم پڑھانے کے لیے گیا، سکھانے کے لیے. تو یاد رکھیے کہ ولا تستوی الحسنہ، نیکی بھی برابر نہیں ہو سکتی اور سیئہ بھی برابر نہیں ہو سکتی. تو پھر نیکی اور برائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مگر یہاں نیکی اور برائی کا بیان نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے اتنا مجھے سمجھانا پڑا. کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اچھا رویہ اور برا رویہ برابر نہیں ہو سکتا. پس منظر دیکھیے، یہ اپنی جگہ پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کی جگہ آپ نیکی کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا رویہ، اخلاق حسنہ بھی نیکی ہے، بد اخلاقی برائی ہے. تو یہاں روح کیا ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آئیے. تو سنیے گا ابھی، ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے دفاع کریں. اب جو میں نے کہا آپ کو یاد ہونا چاہے، مطلب ایک بچے نے ایک بچے پہ کنکری ماری تو آپ بڑا پتھر مارے، یہی مطلب ہوا نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نیکی اور برائی، ایسا نہیں ہے. رویہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو بہترین طریقے، اس سے بڑا، احسن یعنی کمتر نہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے اس نے کنکری ماری ہے تو آپ اس کا رد کیسے کریں گے؟ بہترین طریقے سے. تو چلو پہلے بچوں سے فارغ ہوتے ہیں. بھائی اس نے کنکری ماری، آپ نے کنکری نہیں ماری، اس کا نام کیا؟ حسن. آپ نے اچھا کیا. اس نے آپ کو گالی دیا، آپ خاموش رہے. مگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے احسن، ہے نا. یہ بچوں کے لیے مثال. چلیے بڑوں کے لیے مثال. ایک شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، گمان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یہ ایسا ہے نہ ویسا ہے، آپ خاموش ہیں. کیا آپ نے کیا؟ نیکی، یعنی اچھا رویہ. مگر یہاں کیا ہے؟ احسن. تو اب سمجھیں گے اس بچے کو کیا کرنا چاہیے. احسن سنیں گے بچے کہ آپ اسے یا بھائی، یا جو بھی کسی، کہیں بھیا کہیں بھائی، اے میرے دوست، یعنی اچھے الفاظ سے. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ کنکری پھینک رہا ہے، آپ زبان سے پھول برسائیں، کیونکہ کنکریاں منہ سے بھی برسائی جاتی ہیں، گالی گلوچ. آپ پھول برسائیں. خاموش رہے تو حسن، لیکن پھول برسائیں. اچھا، اب بڑوں کے لیے وہ غیبت کر رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کے لیے دعائیں کریں.
آپ بھی کچھ نہ کہیں یہ حسن، مگر یہاں کیا ہے احسن، تو واضح ہو گئی بات. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اب حمیم کے معنی کیا؟ گہرا دوست. آپ کی دشمنی ہے جو آپ کی برائی بیان کر رہا ہے، آپ اور وہ گہرے دوست ہو جائیں گے. لیکن ابھی باقی ہے. میں مثالیں دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا میدان آپ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ ادفع باللتی یا احسن، کوئی نہیں. خالد بن ولید، ابو سفیان، ابو جہل اور کون؟ ابو لہب، ہے نا؟ ایک ہی جگہ کے تھے. خالد بن ولید سے تو وہ تو مسلمانوں کی شکست کا سبب بنے احد میں. ابو سفیان تو ہر جنگ میں ساتھ میں رہے. دو کو ہدایت ملتی، دو کو نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ جو یجحدون کے معنی ہم نے بتائے نا، قرآن شریف میں لکھا انکار، مگر یجحدون کے معنی کیا؟ انکاری مجرم. تو یہ دو کے نام جو لیا یہ انکاری مجرم تھے. تو انکاری مجرم کسے کہتے ہیں؟ شواہد، کائنات کی دلیلیں، رسول، کتاب الہی، حقیقت واضح ہونے کے باوجود بھی اپنے عقل کو محدود کر لیا، ایسوں کو ہدایت نہیں ہوتی. ہاں اسے یاد رکھیے گا. نہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فإذا وہ کیا ادا ولی حمیم، وہ اعتراض کرتے ہیں. ان کے اعتراض کرنے سے ہم لوگ گہرائی میں جاتے ہیں کھوج کرنے کے لیے. تو واضح ہو گئی بات. پھر بھی کوئی اگر اعتراض ہو تو اچھا آپ سنیے. تو کہنے کا مقصد کہ آپ دعوت کا کام کریں، کس پر ٹھپا لگائے نہیں لگائے ہمیں اس کا علم نہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں. اور مثال میں نے دیا، سنیے گا. اب اتنا بڑا کام یہ آسان نہیں ہے کہ وہ گالی دے رہا ہے آپ دعائیں دے رہے ہیں، وہ کنکریاں برسا رہا ہے آپ پھول برسا رہے ہیں. آسان کام ہے؟ بولنا بہت آسان ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ کسے عطا، یلقا یعنی القا تو عطا، گفٹ، بخشش، کسے؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. دیکھیے صبر جو کرے گا. بھائی مذاق ہے؟ کوئی بچہ بچے کو کنکریاں مارے اور وہ خاموش رہے؟ صبروا سکھلائے بچوں کو، صبر کیجئے. جی بڑوں کو بھی صبر کیجئے. آپ کے بارے میں کچھ بھی کہے، اس کا آپ کے بارے میں جو کہنا ہے آپ کے لیے مفید ہوگا. صبروا. پھر دوبارہ وما یلقاها، اور یہ عطا نہیں ہوتا کیا جاتا مگر بڑے عظیم نصیب والے کے لیے. لقمان علیہ السلام کہتے ہیں نا بیٹے کو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، دعوت دے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دعوت دے امر کی، بھلائی کی، برائی سے روک، اور جو تکلیف ہوگی رد عمل ہوگا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو یہ بڑا حصہ ہے، بڑا عظیم کارنامہ ہے. اب سنیے، اتنا سب آپ کریں گے تو شیطان کسی درگاہ پہ نہیں جاتا. کہاں جائے گا وہ؟ آپ کے پاس. حفاظت کر رہے ہیں نا ربنا اللہ، اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن سنیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یہ نزغ یعنی کیا؟ وسوسہ، اور نزع یعنی سکرات کی حالت. جی اچھا اب تو آپ کو یاد ہو چکا. یہ ماں جو ہے نا، وَإِن يَنزَغَنَّكَ، کیا ہے؟ وَإِن يَنزَغَنَّكَ. ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اذا کے بعد ہی ماں آئے تو زیادہ، تو بغیر اذا کے ماں زیادہ. تو 3 ماہ ہم نے آپ کو بتائے گزشتہ کا، اور یہ اور ایک سورہ آل عمران 159 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. 3 تو یاد کر لیا نا جی، ماں زیادہ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اور ظاہر ہے کہ کچھ نئے چہرے ہوں گے تو گزشتہ کی کیسٹ سن لیں کہ یہ زیادہ کیوں ہوتا ہے، اردو میں کیوں، عربی میں کیوں. تو وَإِمَّا ماں کا ترجمہ نہیں. اگر آپ کو ٹھونکا لگائے مِنَ الشَّيَاطِينِ نَزْغٌ، تو کیا کرنا چاہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. بہت آسان ہے، اللہ کی پناہ مانگو ہمیشہ. اعوذ باللہ. وہ تو صرف آپ نے ذکر کیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بھی پناہ ہے. اللہ کا نام لے تو شیطان بھاگتا ہے. مگر یہاں سمجھنا کیا ہے، غور سے سنیے. وہی جو غفور الرحیم، خوب آپ نے صفات لکھے ہوں گے، پلٹے ہوں گے. هو السمیع العلیم، کیا مطلب سمیع العلیم کا؟ پس منظر.
خوب سنتا ہے، جانتے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں. شور و غل میں سنتا ہے، چیخ و پکار میں سنتا ہے، رات کے اندھیرے میں سمندر کی گہرائی میں کوئی پھنسا ہوا ہے وہ سنتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی گئے تھے علیہ السلام سنتا ہے. آج کا پس منظر کچھ اور ہے. علیم وہ سب کچھ جانتا ہے، گوشے گوشے کو جانتا ہے، لیکن آج کچھ اور ہی ہے. پس منظر کیا ہے؟ شیطان ٹھوکے دے رہا ہے، دشمن تمہارے پیچھے لگا ہے نا، اس لیے کہ دشمن لگے ہوئے ہیں. تو یہ پس منظر ہے. تو سنیے دشمن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب سنتا ہے. سنیں آج کا پس منظر. اس کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم نے سمیکے کیے ہر چیز نہیں. جو دشمن ہے آپ کا، جو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، آپ کو معلوم ہوا تو آپ سے پہلے تو اللہ نے سنا. ہاں یہ ہے روح. اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو دفاع کرنا ہے؟ نہیں. آپ کے دشمن کا آپ سے دفاع کرنا، اب اس کو کیا کہیں دفاع، یعنی آپ سے ہٹانا اس کو. آپ نہیں جانتے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی خوب جانتا ہے. دیکھیں آج معنی کیا ہو گئے، اللہ خوب جانتا ہے. آپ دفاع نہ کریں، آپ کو کنکری مارنے کی ضرورت نہیں، آپ کو غیبت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کس پر قائم رہیں؟ ربنا اللہ، اس پر قائم رہیں. تو سنیں سمیع اور علیم کے معنی کیا؟ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے دفاع کرے اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے، اس لیے کہ وہی سمیع ہے، وہی علیم ہے. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے کمزور ہے. کوئی اسے کہے اس میں بھی وہ ملاوٹ کرتا ہے، بہو وہی باتیں نہیں بتاتا. آپ نے دیکھے ہوں گے نا، اندازہ ہو چکا ہوگا جب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں بہو کے، تو آپ کو کبھی بلایا جاتا ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ باتیں جو ہیں پختگی نہیں ہوتی، اس میں کچھ تضاد پایا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ وہ کیا کہتی وہ کیا کہتا ہے، وہ باتیں پوری طرح ہو وہاں نہیں پہنچتی ہیں. تو یہاں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے دشمنوں کے احوال جو آپ تک پہنچائے گئے اس میں حقیقت نہیں ہے. حقیقت اللہ نے سنا اور اللہ جانتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے. اور آج کل مسلمانوں کے حالات وہ خوب جانتا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو دشمن ہے دفاع بھی وہ خوب جانتا ہے. تو ہم دعا کریں گے کہ ہمارا دفاع کرے، ہمارے دشمنوں کو ناکام کرے برحمتک یا ارحم الراحمین. اب اس کے بعد کچھ کائنات کی چیزیں بتلائی جا رہی ہیں، تو سنیے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. یہ دونوں آیتیں مشترک ہیں اور آیت سجدہ ہے. تو ترجمہ سنیے. اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج، چاند. سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. اگر تم اسی کی ربنا اللہ، تم نے جو اقرار کیا ہے نا، اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر وہ تکبر اختیار کریں، کیونکہ ہمیشہ تکبر کرنے والا ہی کسی کو اقتداء کرنے سے، احکام الہی کو ماننے سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کے پاس جو ہیں، وَمَنْ حَوْلَ الْعَرْشِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ، تسبیح پڑھتے ہیں اس کی رات و دن، اور وہ اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں. یہاں آپ کو کیا بتانا ہے جانتے ہیں؟ سنیے. پہلی بات تو یہ کہ رات و دن اور سورج اور چاند، پھر تخصیص کر دی کہ سورج چاند کی پوجا مت کرو. یہ کیوں تخصیص کر دی؟ کیونکہ آج تک کوئی رات اور دن کی پوجا نہیں کرتا، لیکن سورج کی اور چاند کی ہوتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا، ہم نے تو دیکھا ہے، چونکہ یہ ہمارے یہاں جو غیر قوم ہے نا، ان کے یہاں مکان میں استنجا کرنا منع، تو باہر غسل کرتے ہیں. اب جب غسل سے فارغ ہوتے ہیں تو سورج کی. اس کے مقابلے میں مسلمان کیسے ہیں؟ جب وضو کی دعا غسل کے بعد ہے، جب فارغ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں نا، واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ مسلمانوں کا سیوا ہے. غیر کیا کرتے ہیں؟ سورج کی پوجا. تو ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، اور اس کی نوعیت میں نے بتلایا، اس لیے روکا جا رہا ہے خاص کر ان کا ذکر. ورنہ ہے نا، دیکھیں نا، رات و دن کا کیوں نہیں کہا؟ نہیں،
پوجا ان کی ہوتی. انہیں جس نے پیدا کیا اگر تم اسی کی پرستش کرنا چاہتے ہو. اچھا آیت تو آسان ہے لیکن ایک آیت سجدہ کے بارے میں اس کے پہلے بہت کچھ بیان ہو چکا ہے. آج کچھ اور بیان کر رہا ہوں تو ساتھ میں رہیے گا کہ اگر تکبر کریں تو اس سلسلے میں یہ ایک سن لیجئے گا. عند ربک، عند کس کے لیے آتا ہے؟ آپ کہیں گے، ہم پوچھیں گے آپ کے پاس ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں ہے. تو عند اس کے لیے آتا ہے جس پر آپ کا کنٹرول ہے. آپ کے پاس رقم ہے، یہاں ہے، آفس میں ہے، بینک میں ہے، روم میں ہے. قرب تو یہ تو کنٹرول سمجھانے کے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم میری عبادت نہیں کرتے، سورج چاند کی کرتے ہو، تو میرے پاس قریب. کون ہے وہ قریب؟ کتنے قریب ہیں فرشتے؟ ہم سے تو قریب ہے وہ. تو یہاں ایک مسئلہ سن لیجئے گا، یہ بھی عجب مسئلہ ہے. لوگ خشک صوفی وہ اپنے آپ کو فرشتوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں. آپ نے کبھی سنا؟ ہاں بھائی، وہ تو اپنے آپ کو عربوں سے افضل سمجھتے ہیں تو اس میں کیا بات ہے؟ اس لیے کہ قرآن ہم ہی سمجھتے ہیں، وہ فرشتوں بھی افضل سمجھتے ہیں. تو یہ نوٹ کر لیجئے، جب کبھی عبارت ایسی آئے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عند اللہ، عند ربک. اور بتائے کہ عند والا قریب ہے یا دور والا؟ جس پر آپ کا کنٹرول نہیں وہ آپ میرے پاس نہیں کہتے. یہ بات نوٹ کر لیں. اب دوسری بات مختصر یہ کہ آیت سجدہ ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں. صرف آج یہ بتانا ہے کہ واجب کسے کہتے ہیں. بہت اہم چیز ہے واجب. واجب واجب سنتے ہیں نا، واجب. ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سجدہ واجب ہے. اس لیے ابھی جیسے آج ہم نے پڑھ لیے، کچھ لوگ جا کے پھر سجدے کی قضا کرتے ہیں، ہے نا. تو مختصر چونکہ کچھ اور بتانا ہے آج، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی، فجر کے فرض میں، اور سجدہ تلاوت کیا. دوسری روز وہی تلاوت کیا اور سجدہ تلاوت نہیں کیا اور کھڑے ہوئے. بولے کہ یہ آپ کو اختیار ہے. اختیار مطلب انحراف نہیں، انکار نہیں، لیکن اگر موقع ایسا نہیں ہے تو نہ کریں، آپ کو اختیار ہے. جیسے کہ آپ نے روزہ رکھا، سوموار کا، پیر کا، جمعرات کا، نفل روزہ ہے، آپ کے یہاں مہمان آئے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اختیار ہے نا اختیار. آپ بتائیں کہ آپ میرے یہاں، آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا یا آپ ہمارے یہاں مہمان آئے، ہمارا روزہ ہے، آپ کہیں گے کھائیے؟ نہیں ہمارا روزہ ہے. آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ گزرے گی نا. پھر تو ہم نے آپ کو تکلیف دی نہیں، آپ کو اختیار ہے. یہی وہ فرق ہے فرض میں. تو یہاں بہرحال ایک مسئلہ نکل گیا. اصل میں یہاں مسئلہ کس کا؟ سجدے تلاوت کا. حافظ صاحب ہیں، پڑھ رہے ہیں، آیت سجدہ پڑھ لی، اب کیا؟ اب قضا کرنا ہے؟ قضا نہیں کرنا ہے. آپ کے حالات مناسب نہیں تھے. اگر آپ قضا کریں گے اس کا مطلب سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ سجدے تلاوت گرنا ہے. خرو ہے نا، ہاں خرو. بھائی ایک رکعت میں 2 سجدے ہم کرتے ہیں، سجدہ تلاوت کرتے نہیں بلکہ گر پڑتے ہیں. لیکن واجب کیوں؟ تو سنیے گا، ساتھ میں رہیے. دیکھیے، یہ جن کے پاس اصل میں 2 قرآن رکھ لیا کریں، اردو پرنٹ اور عربی پرنٹ. اب دیکھیے یہاں پر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ کے اوپر لائن ہے عربی پرنٹ میں، اردو پرنٹ میں کچھ نہیں ہوگا نا جی. اب وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ پر منار ہے، منار کا فوٹو ہے عربی پرنٹ میں. اردو پرنٹ والوں کے پاس کیا ہے؟ سجدہ لکھا ہوگا. اب لا يَسْأَمُونَ میں سجدہ کہاں ہے بتائیے؟ سجدہ کہاں گیا؟ اوپر. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ ہے نا، سمجھ میں آ گیا؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ. تو یہاں پر حکم ہوا تو سجدہ واجب کیوں کب ہوا؟ وجد پر. یہ واجب مشکل کرتا ہے، یہ اسے سنیے غور سے. سجدہ واجب کہاں ہوا؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، حکم ہے سجدہ کرو. مگر ادا کرنے کا محل کون سا؟ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. تو فرق ہوا وجوب سجدہ اور محل سجدہ. سمجھ گئے؟ اچھا، جیسے کہ آپ نے احرام باندھا،
اور یہاں سے وہ نیت کر لی میقات کے باہر سے، آپ نے لاگو کر لیا، لیکن آپ کا عمرہ کب سے شروع ہوگا؟ جب میقات پہنچیں گے، کیونکہ عمرے کی جگہ کیا ہے؟ میقات کے اندر سے، سمجھ رہے نا؟ لیکن اس کو سمجھے. اب امام ابو حنیفہ اتنا عظیم امام، توحید پر ان کے فالوورس ہیں ساری دنیا کے کرتے ہیں، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے؟ یہی انہوں نے کہا. تو واجب کا مطلب کیا؟ بھائی جمعہ کی نماز فرض ہے واجب ہے تو بولیں گے واجب ہے، تو کیا مطلب؟ جبکہ ظہر کے بجائے ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. مطلب آپ کے یہاں شہر ہے، خاتون ہے، وہ اگر مسجد میں گئی تو واجب ہے، نابینا اگر کوئی لے جائے گا اسے تو واجب ہے، آپ کو بخار نہیں ہے تو واجب ہے. تو واجب کا مطلب کیا؟ آپ واجب تو نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں آپ نیت کرتے ہیں جمعہ کی واجب، تو واجب کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہم. واجب کا مطلب آپ پر سجدہ لاگو ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان کے فالوورز نے لکھ دیا کہ واجب ہے قضا کرو. اب سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ وہ واجب کا مطلب نہیں سمجھے، تو اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں منسوب کیا. تو یہ سجدے کے بارے میں نے وضاحت کر دیا. تو آج کیا نوٹ کریں گے؟ سجدہ واجب کہاں؟ واسجدوا للہ کریں گے کہاں؟ وہم لا یسأمون، تو محل سجدہ. یہ ایک نئی چیز آج آپ کو میں نے بتایا. اچھا یہ اور بات ہے. چلیے ایاہ تعبدون کا بھی مطلب وہی ہے کہ اسی کی پرستش کرو. اب ایک آیت کی مزید گنجائش ہے ہمارے یہاں، تو کہ آیت پر ہم ختم کرتے ہیں آج انشاءاللہ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہاں تو آیت اور آیت، یہ دوسری آیت کس کے لیے؟ آیت ربنا اللہ کی حفاظت کے لیے، اسے نہ بھولیے گا. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین خاشعتن، بہت ترجمے ہوئے اس کے، بنجر تھی، ہے نا؟ تو سمجھنے کے لیے بے حس تھی، بے حرکت تھی. اچھا یہ آیت بہت اہم ہے غیروں کو دعوت دینے کے لیے، اور کئی دفعے پر یہ آیت قرآن شریف میں آئی ہے. کس کے لیے؟ غیروں کو دعوت دینے کے لیے. یہ کاریگر ہے آیت. ہم تو اصلاح معاشرہ کرتے ہیں نا لوگوں کا، بھائی درس میں آئیے، نماز کے لیے آئیے، مگر یہ کیا ہے؟ دعوت، جو اصل دعوت ہے. ربنا اللہ کسے دعوت دینا ہے؟ جو نہیں سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، جو سنیے انہیں دعوت دیں. زمین کیا تھی؟ بے حس تھی، بے حرکت تھی. کون سی؟ برسات کا موسم ختم ہونے کے بعد، ہے نا؟ رونتے ہیں، لال مٹی ہو جاتی ہے، سرخ. فَإِذَا أَنزَلْنَا، اب جب ہم برساتے ہیں پانی، اہتزت، تو بے حس تھی، حرکت میں آ جاتی ہے. اب اس کے ترجمے بہت کیے ہیں، شاداب تھی، لہلاتی تھی، سب، مگر میں آسان کر دیتا ہوں. خاشعتاً بے حس تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مٹی تھی. جہاں پانی گرا تو حرکت میں آ گئی. حرکت میں کیسے آ گئی؟ اس کی حلیہ تبدیل ہو جاتا ہے. وربت، اور کھل گئی، پھول گئی. باقی ترجمے وہ آپ نوٹ کر لیں، کوئی بات نہیں. لہلاتی تھی اور کھل گئی، کھل گئی. ان الذی احیاہا، تو گویا کہ زمین بے حس تھی، مردہ تھی، جس نے اسے زندہ کیا وہی آپ کو زندہ کرے گا. یہ ہے مثال. تو ان سے کہیے کہ جلاتے کیوں ہیں؟ کیسے کہتے ہو کہ آخرت نہیں ہوگی؟ جس طریقے سے یہ آپ دنیا میں ہر سال دیکھ رہے ہیں، مری ہوئی زمین ہے، پانی آیا ہریالی آ گئی، پانی برسا تو ہریالی آ گئی. یہ ہے. یقین مانیے، دل پر اثر کرے گا، اور یقین کریں گے کہ واقعی قرآن میں کچھ لکھا ہے. انہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ تو ہم ہمیشہ پڑھ چکے ہیں، یہ بار بار آتا ہے. کیا مطلب؟ آپ یہ سوچتے ہیں جلا دیے راکھ ہو گیا، نہیں. ایک نطفے سے تخلیق ہوتی ہے. نطفہ 40 یوم کے بعد تخلیق شروع ہوتی ہے. یکون 40 یوما ثم کیا؟ مضغۃ وعلقۃ ثم ينفخ فیہ الروح. اللہ اللہ. تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور اس پر ہم نے بتلا دیا کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہر چیز پر قادر کیا ہے؟ ہر چیز پر قدرت. یہ جو کتابوں میں جڑے ہوئے نا، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. نہ تقدیر کو سمجھتے ہیں، نہ گناہوں کو سمجھتے ہیں. بھئی ہر چیز پر قادر ہے. حدیث میں ہے کہ انسان عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہے. کتنا رہ جاتا ہے؟ 1 بالش. پھر تقدیر غالب آتی ہے، وہ
نیک کام کا حدیث ہے. اسی طرح یہ جنت کے قریب جاتا ہے. ایک 42 بار پھر تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور کہاں جہنم میں جاتا ہے. مگر وہ لوگ بھی اس ان اللہ علی کل شیء قدیر کو نہیں سمجھتے. تو اس کو کوشش کریں سمجھنے کی. دیکھیے ایک شخص کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ جائے گا 12 بجے اس کی موت, ٹھیک ہے. ایک شخص کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں, ایک شخص کی تقدیر میں لکھا ہے کہ جنت میں. آپ بتائیے کس کے لیے ہے, ہمارے لیے یا اللہ کے لیے؟ ہمارے لیے. ماں دعا کر رہی ہے, پتہ نہیں ماں کے دل میں کیا آیا, میرا بیٹا گیا ہے سلامت رکھ, اس کی حیاتی باقی رکھ. بتائیے اللہ قادر ہے کہ نہیں کہ فرشتوں کو کہیں گے ڈیلیٹ کر دو 10 سال اور بڑھا دو؟ ہاں, ہم نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے, یا کہ اس کا ایکسیڈنٹ بہت ہی بری صورت میں تھا, ماں کی دعا سن لی, اطمینان سے اسے گھر پہنچاؤ, بستر پر موت ہو جائے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہم نہیں. یہ ہمارے لیے نہیں, تقدیر ہمارے لیے, اللہ کے لیے نہیں. تو بہرحال یہ انہ علی کل شیء قدیر, بہرحال یہ چل رہا تھا ربنا اللہ, اس کی صفت. اب جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کا ذکر آئندہ سے ہوگا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ہاں والشمس والقمر نہیں, واسجدوا للہ کے اوپر لائن ہے یہ, یہاں وجوب سجدہ. ہاں آپ شمس کے آگے انڈر لائن سمجھ لیے نا. دیکھو قریب کس کے ہے, وہ سینٹی لے لیں, واسجدوا کے قریب ہے. دیکھو ان کا سوال کیا ہے کہ الشمس والقمر کے نیچے لائن ہے, مگر نہیں, وہ جو فرشتے آئے تھے نا, ہاں آپ جب گنیں گے نا تو کہاں پر ہے؟ ہاں قریب کس کے؟ واسجدوا کے. تو یہ واسجدوا کے اوپر ہے. بہت اچھا سوال کیا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پھر غلط ہوا نا, تو اس لیے ہم نے کیا کیا, وجوب سجدہ کہاں؟ واسجدوا للہ ہے. تو اس کے اوپر لائن ہے, نہ کہ انڈر شمس و قمر کے. واضح ہو گیا نا. بہت اچھا, ایسے سوال کریں تاکہ لوگوں کو شبہ نہ ہو. اصل میں شبہ کیوں کرتے ہیں, پوچھنا چاہیے. چلیے یہ سجدہ کے حوالے سے ہم عمومی طور پر کبھی وضو میں نہیں ہوتے, ہاں, اور ہم اس کی ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہاں, تو یہ آ جاتا ہے سجدہ میں, جی, تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس وقت ہمارا وضو نہیں, تو کیا یہ اگر ہم وہ سجدہ کر لیں تو کیا وہ نماز کی طرح ہمیں وضو کرنا پڑے گا تب وہ سجدہ ہوگا, یا جی, یہ ذرا سا بتا دیجیے گا. ایک سوال. دوسرا عمومی طور پر اٹیچ بات, جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ وہ جو کچھ وہ جو ہے دوسرے لوگ وہ جو ہے وہ گھر کے اندر بات یعنی اٹیچ واش روم نہیں بناتے, حمام نہیں بناتے, جی, وہ باہر بناتے ہیں اور تقدس کے حوالے سے. اور کیا تو ہم لوگ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیچ بات ہمارا جو ہے کمرے میں اٹیچ بات ہوتا ہے, یعنی کمرے کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور وہاں پر پھر ہم عموماً دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں, جی, کہ اللہ جاننے تباہی ہو جانے. وہ دعا پڑھنا اندر وہ صحیح رہتا ہے اور وہ اٹیچ بات خود صحیح ہے. جی. یہ ذرا پہلا سوال سمجھے نا ان کا, بہت اچھا سوال ہے کہ سجدہ, جیسے کہ آپ قرآن شریف کیا در تفسیر پڑھ رہے ہیں اور آیت سجدہ, بہت اچھا سوال ہے, تو سن لیجئے گا. اگر میری بات آپ کو یاد ہو, خروا سجدا قرآن شریف کے الفاظ ہے. اگر آپ وضو کرنے کے لیے گئے تو خرو سے خارج ہو گئے, فوراً گر پڑے تفسیر بازو میں رکھ کے. اگر آپ لوگ صحابہ کرام اونٹوں پر جاتے تھے, اب اونٹوں سے اترنا مشکل تھا اس لیے وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. اچھا سجدہ شکر. چلیے اور ایک آپ کے جواب کو مستحکم کرتا ہوں. آپ کو کوئی خبر ملی کہ آپ کو بیٹا ہوا یا آپ کا کوئی بھی کام ہو گیا, آپ کیا کریں گے؟ فوراً سجدے میں گر پڑیں گے. تو گر پڑنے کے لیے وضو ہے, ہاں یاد رکھیے. صاف ہوا نا مسئلہ. تو وضو کی ضرورت نہیں. البتہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا, یہ قیاس ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ جو چیز نماز میں ہے وہ بغیر وضو کے جائز نہیں. یہ تو قیاس ہے نا,
سجدہ ایسا نہیں ہے، گر پڑو. اچھا دوسرا سوال کیا؟ حمام. جی اصل میں یہ جو باہر رکھتے ہیں نا یہ غیروں کا مذہب ہے کہ حمام وغیرہ لیکن ہم لوگ بھی پہلے باہر ہی کرتے تھے چونکہ باتھ روم جو ہے سسٹم نہیں تھا مکانوں میں. یہاں پر بھی ہم جب آئے ہیں تو مساجد میں کوئی انتظام نہیں تھا باتھ روم کا اور نہ وضو کا. بعد میں پھر وضو کا انتظام ہوا تو لوگ وہیں استنجا کرنے لگے، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ باتھ روم کہاں ہو. اب چونکہ سہولت آ گئی ہے تو وہ باتھ روم اندر بنے ہوئے ہیں. اب رہا سوال لفظ حمام ہے، کیفیت دوسری ہے. جسے آپ کہیں گے لیٹسٹ ترقی ہوئی ہے، حمام کسے کہتے ہیں؟ یہ حمام نہیں ہے، یہ تو روم ہے نا. حمام کسے کہتے ہیں؟ حمام جو ہوتے تھے ایک ہال ہوتا تھا، چاروں طرف پردے ہوتے تھے اس وقت کے، اور تالاب جیسا ہوتا تھا، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ. تو مرد ایک ساتھ بیٹھ کر وہاں نہاتے تھے، اس کا نام کیا؟ حمام. اور عورتیں اپنا ایک ساتھ بیٹھ کر نہاتی تھیں، حمام. تو یہ حمام ہے اس وقت کا. اچھا اسی طریقے سے آپ جانتے ہوں گے کہ فضلہ جو ہے، جو پہلے جو بیت الخلا تھے وہ کس قدر گندے ہوتے تھے نا، چونکہ وہ آج کل کا جو انتظام وہ نہیں تھا. اب تو فضلہ نیچے چلا جاتا ہے. اس لیے آپ جب باتھ روم میں جائیں گے تو نیت تو کریں گے، مگر چونکہ وہ ہم نے خاص کر لیا قضاء حاجت کے لیے، اس لیے دعائیں نہیں پڑھیں گے وہاں پر، دعا وغیرہ سب باہر آ کر. لیکن جب آپ وضو کریں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے. وضو خانہ بھی اندر ہی بنا ہوتا ہے نا. ہاں کوئی بات نہیں. ہاں وضو خانہ جو بنا ہوا ہوتا ہے نا تو دیکھیے، ہاں صحیح ہے. تو وضو خانہ جو ہے آپ کا علیحدہ، آپ جیسے مسجد میں جائیں گے نا، ایک طرف کیا ہے باتھ روم ہے، دروازے لگے ہوئے ہیں، ایک طرف وضو ہے، وہاں آپ کر سکتے ہیں. وہ حمام نہیں، اندر ہی ہوتا ہے نا. ہاں گھر میں اندر ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، بسم اللہ سے شروع کریں، اس سے کوئی بات نہیں. گھر میں جو بیسن ہوتا ہے نا اندر، آپ بسم اللہ سے شروع کریں. لیکن دعا کب پڑھیں گے؟ باہر آنے کے بعد، سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ کے منہ سے نکل گیا اللہ، چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آج کے درس کی برکت سے، کہ کچھ گر جاتے ہیں باتھ روم میں، کیا اسے کہتے ہیں، پیر پھسل جاتا ہے تو اللہ آواز نکلتا ہے. اب وہ خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں کہ باتھ روم میں اللہ نکل گیا. تو آپ کے دل میں اللہ تھا اسی لیے نکلا نا. یعنی ہمارے لوگ باریک باریک چیزیں، تو یہ بھی مسئلہ بتا دیا. الحمدللہ نکل آتا ہے. ہاں جیسے کہ ہم نے بتلا دیا نا کہ بھائی چھینک آتی ہے تو الحمدللہ نکلتا ہے. تو وہاں اگر چھینک آئے اور الحمدللہ نکلا تو پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ باتھ روم وہ حمام اصل میں وہ حمام نہیں ہے. لیکن ہمیں احتیاط کرنا چاہے تو چھینک نکل آئے تو الحمدللہ نکل گیا، کوئی بات نہیں. البتہ خیال رکھیں کہ نماز میں جب ان اللہ ملائکۃ یصلون امام کی رات پڑھی تو درود شریف نہیں پڑھنا، چونکہ آپ کو اختیار ہے. اور چھینک اچانک آتی ہے، اس کا خیال رکھنا. وباللہ التوفیق. چلیے.